السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج شارٹ عالمیت کورس کی ہماری کلاس نمبر 109 ہے. ٹاپک چل رہا ہے ادیان عالم. اس میں آج جو ٹاپک آپ کے سامنے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے بدھزم. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، جو ہم نے مذاہب پڑھے ہیں وہ سارے بنیادی مذاہب آپ کے سامنے آ چکے ہیں، جس میں یہودیت، نصرانیت اور ہندو مذہب یہ بنیادی مذہب ہیں جو ہمارے آس پاس کے علاقوں میں، الگ الگ شہروں میں، ملکوں میں پائے جاتے ہیں اور جس کے ماننے والے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو مذاہب سامنے آنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہندو مذہب کی ہی کڑیاں ہیں، اس لیے بہت زیادہ ان کے عقیدے یا بہت زیادہ ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس جو بنیادی ان کی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ بودھ مذہب ہو یا جین مذہب ہو یہ تقریباً ہندو مذہب سے نکلے ہوئے مذاہب ہیں. اسی طرح سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب سے نکلے ہوئے مذاہب ہیں. بہت ساری ریتی رواج ملتے جلتے ہیں، عقیدے ملتے جلتے ہیں، پھر بھی بنیادی جو چیزیں ان کی الگ مشہور ہیں وہ میں صرف آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی اور آپ تمام کو سن کر ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کے سامنے جو مذہب اسٹارٹ کرنا ہے وہ ہے بودھ مذہب، جس کے ماننے والے بہت زیادہ تبت، چین، نیپال اور دوسرے اس کے آس پاس کے ملکوں میں پائے جاتے ہیں، جو اخیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن ملکوں میں اس مذہب کے ماننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم بنیادی چیز یہ جانیں یا یہ سمجھ لیں کہ ہندو مذہب سے جو حالات، آریہ مذہب سے جو حالات اس ملک میں بنے ہوئے تھے، ظلم و ستم چاروں طرف عام تھا، چھوٹے طبقے کے لوگوں کی کوئی عزت اور اہمیت نہ تھی، شودر اگر ہے تو اس کے الگ فلسفے بنائے گئے تھے، الگ اصول اور قواعد بنائے گئے تھے، اور اسے وہ عزت نہیں دی جاتی تھی سماج میں جو عام لوگوں کو دی جاتی تھی. اگر آریہ ہے تو اس کا مقام اپنی جگہ بہت بڑا ہے، اور اگر آریہ نہیں ہے تو اس کا کوئی مقام اور مرتبہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا. یہ تمام حالات جب اس ملک میں بنے اور لوگوں کو الگ الگ طبقات میں بانٹا گیا، حالات ظلم و ستم جب بہت زیادہ بڑھے تو کچھ لوگوں نے ان ظلم و ستم کے خلاف نئے مذہب کی بنیاد ڈالی. اسی میں سے ایک مذہب ہے بودھ مذہب، یا جنہیں بدھسٹ کہا جاتا ہے، بدھزم کہا جاتا ہے، جن کا نام، اس مذہب کی بنیاد ڈالنے والے کا نام تھا سدھارتھ. اصل ان کا نام تھا سدھارتھ، اور بعد میں انہیں گوتم بدھ کہا گیا. گوتم بدھ جو ان کو بعد میں لقب دیا گیا تھا، کیونکہ گوتم کہا جاتا ہے راہب کو اور بدھ کہا جاتا ہے علم والے کو، تو علم والا راہب ان کو بعد میں نام دیا گیا تھا، ورنہ اصل جو ان کا نام تھا وہ نام تھا سدھارتھ. سدھارتھ ان کا نام تھا. جب وہ علم میں، رہبانیت میں، فنا فی اللہ جسے یہ لوگ عقیدہ کہتے ہیں، بہت زیادہ جب اس میں مشغول ہو گئے تو انہیں ایک درجہ یہ دے دیا گیا کہ انہیں گوتم بدھ کہا جانے لگا. ان کا نام سدھارتھ تھا. ان کے والد کا نام تھا شردھودھن، اور یہ بادشاہ تھے. شردھودھن نام سے ان کے والد تھے. والد بادشاہ تھے، اور امی جو ان کی والدہ تھی ان کا نام تھا مایا دیوی. سدھارتھ ان کا نام، شردھودھن ان کے والد کا نام، مایا دیوی والدہ کا نام. ان کی پیدائش لمبنی نام کی ایک جگہ کپل وستو نیپال میں پائی جاتی ہے، وہاں پر سدھارتھ کی پیدائش ہوئی. سدھارتھ کی پیدائش لمبنی نام کی جگہ کپل وستو نیپال میں ان کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے وقت باپ بادشاہ تھے. طاقت، قوت، پیسہ، رتبہ، ان کے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود تھی. بڑا اچھا مقام اور مرتبہ تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جوانی کی جب دہلیز پر قدم رکھا تب انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، بڑھاپے کو دیکھا، بڑھاپے کی لاچاری کو دیکھا. پھر ایک بیمار کو دیکھا، بیمار کو پریشان ہوتے دیکھا، بیماری کی تکلیفوں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ایک جنازے کو دیکھا. یعنی یہ جو ان کے راہب بننے یا ان کے نئے دین کے بنانے کی تاریخ ان کی اپنی کتابوں میں بتائی جاتی ہے، وہ یہ تاریخ ہے کہ گوتم بدھ نے، جن کا نام سدھارتھ تھا،
انہوں نے ایک مرتبہ ایک بوڑھے کو دیکھا، پھر ایک بیمار کو دیکھا، پھر ایک جنازے کو دیکھا، تو ان کے دل میں سوال پیدا ہوئے کہ ایسا کیوں؟ بڑھاپا تو بہت بڑی تکلیف ہے، یہ بڑھاپا کیوں؟ یہ بیماری کیوں؟ یہ موت اور زندگی کیوں؟ جب ساری تکلیفوں کو انہوں نے دیکھا تو دنیا سے ان کا دل، دنیا کے موہ سے ان کا دل خالی ہو گیا کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ بادشاہت کس کام کی؟ اگر مرنا ہی ہے تو ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان مرتا کیوں ہے، انسان زندہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایک اور عجیب چیز آپ کو یہ ملے گی کہ جینزم کے بنانے والے اور بدھزم کے بنانے والے تقریباً دونوں کی تاریخ ملتی جلتی ہے، اور اسی لیے بعض مورخین نے تو یہ بھی کہا کہ دونوں بنانے والا ایک ہی انسان تھا، دونوں مذہب کا۔ یہ بعض مورخین کا قول ہے، کیونکہ جینزم میں بھی یہی ہسٹری بتائی جاتی ہے اور بدھزم میں بھی یہی ہسٹری بتائی جاتی ہے۔ تو بہرکیف سدھارتھ نے ایک مرتبہ ایک بوڑھے کو دیکھا، بیمار کو دیکھا، پھر جنازے کو دیکھا، تو ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان مرتا کیوں ہے، جیتا کیوں ہے، موت کیوں، پیدائش کیوں؟ اس سوال کی تلاش میں انہوں نے دنیا کو تیاگ دیا، کپڑوں کو تیاگ دیا، صرف 2 کپڑے پہنے، بال کٹا کر گنجے ہوئے اور جا کر ایک جھاڑ کے نیچے عبادت کرنے لگے، اور اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی، اور تب تک ان کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ بیوی کا نام تھا یشودھرا اور بچے کا نام تھا راہل، ایک بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھی، بیوی کا نام یشودھرا، بچے کا نام راہل، اور ان کا تعلق شتریہ سماج سے تھا۔ ہندوؤں میں جو 4 طبقے ہوتے ہیں نا، تو شتریہ سماج سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے والد بادشاہ تھے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، شتری لوگ بادشاہ ہوتے تھے۔ تو اب شادی ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، یشودھرا نام کی بیوی ہے، راہل نام کا بچہ ہے، ساری لائف سیٹ چل رہی ہے۔ 30 سال کی عمر میں جب ایک مرتبہ وہ کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں، پھر بوڑھے کے بعد ایک بیمار کو دیکھتے ہیں، بیمار کے بعد ایک انتقال اور جنازے کو دیکھتے ہیں، تو ان کے دماغ میں سوال پیدا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ زندگی کیوں؟ موت کیوں؟ یہ سارے معاملے کیوں؟ اس سوال کے جواب کو پانے کے لیے وہ ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کبھی بدھزم کے ماننے والوں کے یہاں اگر تصویر دیکھیں گے نا گوتم بدھ کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک آدمی ہے، پیر پر پیر رکھ کر، پالکی جس کو لگا کر بیٹھنا بولتے ہیں، اور ہاتھوں کو اپنی شرمگاہ کے حصے پر رکھ کر یہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ جو ان کی بیٹھک ہے وہ گوتم بدھ اسی حال میں بتاتے ہیں کئی سال تک بیٹھے، تب جا کر انہیں یہ علم آیا کہ اگر دنیا میں انسان مرے گا اور جیے گا نہیں تو جیون کیسے چلے گا، اور اگر لوگ مریں گے نہیں تو نئے جینے والوں کو جگہ کیسے ملے گی؟ تو دنیا کا نظام چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پیدا بھی ہو اور مرے بھی۔ پیدائش کا ہونا اور موت کا آنا یہ زندگی کا ایک سسٹم ہے، اور اسی سسٹم پر یہ ساری زندگی چلتی ہے۔ تو انہیں یہ سارا علم پراپت ہوا اس جگہ بیٹھنے کے بعد، ایک طریقے سے عبادت کرنے کے بعد، یعنی دھیان لگایا، عبادت کی، تب انہیں یہ علم پراپت ہوا کہ اگر دنیا میں انسان مرے گا اور جیے گا نہیں تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ سارا علم ان کو پراپت ہوا دنیا تیاگ کرنے کے بعد 30 سال کی عمر میں، اور جب انہیں یہ علم پراپت ہوا تو اس علم کی پراپتی کے بعد انہوں نے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینا شروع کر دی کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا کمانا، پیسہ کمانا، بنگلے بنانا، گاڑی لینا، یہ سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا تیاگ دو، ایک ایشور کے لیے فنا ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے لیے فنا کر دو۔ دنیا کو اگر اچھے سے آخرت بنانا چاہتے ہو تو دنیا کو پورا تیاگ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، سب دنیا کی موہ مایا کو چھوڑ چھاڑ دو۔ اور ان کے ماننے والوں کو یا ان کی پیروی کرنے والوں کو بھکشو کہا جاتا ہے، ان کی پیروی کرنے والوں کو بھکشو کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر گوتم بدھ کا بس اتنا کیریکٹر ہے کہ ایک بادشاہ کے بیٹے ہیں، 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی یشودھرا سے، بیٹے ہوئے راہل، شتریہ سماج سے ان کا تعلق تھا، باپ بادشاہ تھے، باپ کے پاس مال اور دولت کا انبار تھا۔ 30 سال کی عمر میں جب بڑھاپے کو دیکھا، بیماری کو دیکھا، جنازے کو دیکھا تو دنیا سے ویراگیہ اتپن ہو گیا۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے ویراگیہ مطلب دنیا کی موہ مایا کا ختم ہو جانا۔ یہ ساری چیز ہوئی، جنگل میں گئے، اپاسنا کی، عبادت کی، ایک پالکی لگا کر بیٹھے، تب انہیں یہ علم پراپت ہوا کہ اگر دنیا میں انسان مرے گا اور جیے گا
نہیں تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. تو وہاں سے انہوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر اچھی زندگی چاہیے, اچھی آخرت چاہیے تو اپنا سب کچھ تیاگ دو, ایک ایشور کی عبادت کرو, دنیا کی موہ مایا چھوڑ دو, اور ان کے ماننے والوں کو بھکشو کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد ان کی حکومت جو اصل میں نیپال کے ایریے میں موجود تھی, وہاں سے سب چھوڑ چھاڑ کر یہ بودھ گیا آ گئے, جو بہار میں ایک ایریا ہے جسے بودھ گیا کہا جاتا ہے. وہاں پر یہ رہے, وہیں پر انہوں نے عبادتیں کی. بودھ گیا جگہ کا نام ہے جہاں پر انہوں نے, بودھ گیا میں یہ آ گئے تھے. وہاں پر آنے کے بعد بہار کی ایک جگہ ہے بودھ گیا, جو آج بہت مشہور ہے, تیرتھ استھل مانا جاتا ہے بدھسٹوں کا, اور ہندوستان میں ان کی جو زیادہ ماننے والوں کی تعداد ہے اسی ایریا میں رہتے ہیں, بودھ گیا نام کے ایریا میں, بہار میں جو لگتا ہے وہیں پر یہ لوگ رہتے ہیں. بتاتے ہیں گوتم بدھ نے وہیں پر عبادت کی اور وہیں پر دنیا سے ان کا انتقال بھی ہو گیا. اب جب یہ ساری چیز گوتم بدھ کے ساتھ ہو گئی تو وہاں سے انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی, اور بنیاد ڈالنے کے بعد وارانسی, کشی نگر, معافی چاہوں گا, انتقال کشی نگر میں ان کا ہوا تھا. بودھ گیا میں تو انہوں نے علم کے لیے محنتیں کی تھی, انہوں نے لوگوں کو دنیا کا راستہ چھوڑنے کے لیے بتایا تھا, دنیا تیاگنے کے بارے میں بتایا تھا. یہ سارے کام انہوں نے بودھ گیا میں کیے تھے, اور ان کا انتقال کشی نگر یو پی میں ہوا تھا. کشی نگر یو پی میں انتقال ہوا تھا. سینٹینس چینج کر لیجیے گا, معافی چاہوں گا. کشی نگر یو پی میں ان کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے اپنی تعلیمات پھیلانے کے لیے یو پی کا سفر کیا, بہار کا سفر کیا, وارانسی وغیرہ کے ایریوں میں گئے اور لوگوں کو بلایا کرتے تھے اپنے دین کی طرف. اور ان کا ایک مشہور شاگرد تھا جس کا نام آنند تھا, اور اسی کے ذریعے ان کی تعلیمات آگے بڑھی. ان کا ایک مشہور شاگرد تھا جس کا نام آنند تھا, اور اسی کے ذریعے ان کی دین کی تعلیمات, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات آگے بڑھی تھی, اسی کی محنتوں کی وجہ سے. تو یہ مختصر سا تعارف بودھ مذہب کے جو دھرم گرو, جو سب کچھ مانے جاتے ہیں, جن کو خدا تک کا درجہ دیا جاتا ہے, وہاں تک جن کو مانا جاتا ہے, اتنی زیادہ جن کو اہمیت دی جاتی ہے نا, ان کے بارے میں نے آپ کو بنیادی باتیں بتا دی. گوتم بدھ ان کا نام, کہاں کے رہنے والے تھے, کہاں پر آ کر پھر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی, بہار بودھ گیا میں, پھر اس کے بعد وارانسی وغیرہ کا سفر کیا, اور کشی نگر یو پی میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو کشی نگر میں بھی آج ان کی تیرتھ استھل مانا جاتا ہے, بودھ گیا میں تیرتھ استھل مانا جاتا ہے. اور ہندوستان میں بدھزم کی پوری تعلیمات کو عام کرنے والا جو شخص تھا, ان کا نام تھا سمراٹ اشوک. اشوک نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے بودھ مذہب کی تعلیمات کو بہت زیادہ دنیا میں پھیلایا. اپنے ملک یا اپنا جہاں پر اس کی حکومت تھی وہاں پر تو باقاعدہ بدھ مذہب کو سرکاری مذہب بنا دیا, اور اسی کی محنت سے اب جیسے کہاں کہاں پایا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا, تو وہ جو ملکوں کے نام بھی لکھ لیجئے. اسی سمراٹ اشوک کی محنتوں کی وجہ سے برما, نیپال, تھائی لینڈ, برما, نیپال, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, چائنا, کوریا, جاپان اور تبت, ان ملکوں میں یہ سارا جو آج پھیلا ہوا ہے نا بدھزم, اس کو پھیلانے والا یہی سمراٹ اشوک ہے. سمراٹ اشوک نے بڑی محنتیں کی اس دین کو پھیلانے میں. اسے یہ دین بڑا پسند آ گیا تھا, خود بھی آ گیا دین میں, اور بہت زیادہ محنت کی, اور اس نے برما, نیپال, تھائی لینڈ, کمبوڈیا, چائنا, کوریا, جاپان اور تبت میں اس مذہب کو پھیلایا. لیکن جب ہندوستان میں, آپ تعجب آپ کو یہ ہوگا کہ بھئی رہنے والے ہندوستان کے دین چلا یہاں سے, اور آج بدھزم یہاں پر موجود ہی نہیں ہے, بہت ذرا سے لوگ ماننے والے ہیں, اور باقی دنیا میں بہت مشہور ہے بدھزم. اس کی وجہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں بدھزم کے ماننے والے کم کیوں ہیں. آپ چاہیں تو سوال لکھ لیں, اوپر والی ہیڈنگ آپ چاہیں تو الگ الگ بنا لیں کہ کن ملکوں میں پایا جاتا ہے اور اس مذہب کا پھیلانے والا کون تھا. یہ اوپر کی ہیڈنگ بنا لیں, نیچے کی ہیڈنگ آپ بنا لیں کہ بدھ مذہب ہندوستان میں کیوں کم پایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برہمن لوگوں نے دیکھا, یا برہمن دونوں ورڈ ہیں, جب برہمن لوگوں نے دیکھا کہ بدھزم چونکہ طبقات کی تعلیم سے اوپر ہے, وہ اونچ نیچ کی تعلیمات کے خلاف ہے, اور لوگ اسے قبول کرنے لگے ہیں, لوگ اسے ایکسپٹ کرنے لگے ہیں, تو برہمنوں نے اپنی محنت شروع کی, سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا, بدھسٹوں کو اس ملک سے باہر کیا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنے والے شخص کا نام ہے شنکر آچاریہ, جس نے 830 عیسوی میں
830 ईस्वी में बहुत ज्यादा मेहनतें करके बुद्धिस्टों का खात्मा करवाया और उन्हें मुल्क से बाहर निकलवा दिया। इस वजह से आज हिंदुस्तान में बुद्धिज्म बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण इसे कभी कबूल करने वाले नहीं थे। उनका यह मानना था कि अगर तबकात की तालीम के खिलाफ तालीमात को आम किया जाएगा तो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, जो उनकी ताकत और कुव्वत है, वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया, बहुत कम लोगों को यहां पर कर दिया। शंकराचार्य ने 830 ईस्वी में मेहनत करके इस मुल्क से इस पूरे मजहब को निकालकर बाहर करवा दिया, और इसी वजह से आज इस मुल्क में बुद्धिज्म के मानने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इनकी तादाद मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं इनकी बुनियादी तालीमात की तरफ। बुनियादी तालीमात, तो बुनियादी तालीमात की अगर बात की जाए तो इनके यहां 4 कायदे पाए जाते हैं, 4 कवायद, 4 उसूल, 4 ज़ाब्ते, 4 कायदे, 4 रूल्स, जो चाहे आप लिख लें, 4 कायदे या 4 रूल्स। नंबर 1, गम, दुख। गम या दुख। गौतम बुद्ध कहा करते थे पैदा होना एक दुख है, जिंदगी दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है। यानी उनके हिसाब से जिंदगी सिर्फ दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं। जिंदगी सिर्फ दुख है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ सिर्फ दुख ही दुख है। अब इसके मुकाबले में आप इसका रद्द अगर करना चाहें तो आप आसानी से कर पाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपको अलग अलग रद्द नहीं बता रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा कि तालीमात से आपको खुद रद्द समझना है। अब आप देखें कि एक इंसान कह रहा है सब कुछ दुख ही दुख है, तो क्या नेमतें नहीं है आपके पास? आप नेमतें बताइए ना। पैदाइश एक नेमत है, जिंदगी एक नेमत है, अच्छा खाना अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की नेमत है, जिंदगी अल्लाह की नेमत है, जिंदगी में आप कितने काम करते हैं ये अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कितनी नेमतों से आपको सरफराज किया है, कितनी नेमतें आपको अता की है। अल्लाह ताला ने तो जो आपको दिया है वो आपको कौन देने वाला है? वो सिर्फ अल्लाह ताला ही देने वाला है, अल्लाह ताला ही अता करने वाला है, अल्लाह ताला ही देने वाला है। तो अल्लाह ताला ने जब इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने जब इतना अता किया है, अल्लाह ताला ने जब आपको इतना ज्यादा नवाजा है, तो आप कैसे हर चीज को दुख बता सकते हैं? लेकिन बुद्धिज्म का बुनियादी कायदा है हर चीज दुख है। ये सारी जिंदगी सिर्फ दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ दुख पाया जाता है, दुख के सिवा कुछ नहीं पाया जाता है। यहां सिर्फ दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं। और जबकि आप इसका रद्द अगर करना चाहें तो आप समझा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें या खुश होने के कितने मौके जिंदगी में इंसान को दिए हैं। दूसरा कायदा है दुख की वजह। दुख की वजह, जिसको दुख समुदाय कहा जाता है। दुख समुदाय, दुख की वजूहात क्या है, दुख की वजह क्या है, जिसको इनके यहां कायदे में दुख समुदाय कहा जाता है। तो उसमें गौतम बुद्ध का कहना है कि इंसान जो ख्वाहिशात रखता है ना, या दुनिया में जो मोहब्बत किसी से करता है या नफरत किसी से करता है, ये सारी दुख की वजह है। शहवत, ख्वाहिश और मोहब्बत और नफरत, ये दुख की वजह है। इसी वजह से दुख होता है। तो इसलिए उनका ये कहना था कि इससे मोहब्बत ही मत करो, ना मोहब्बत, ना शादी, ना कुछ मत करो, बात खत्म, अकेले हो जाओ। मोहब्बत ही नहीं करना, ना नफरत करना और ना कोई ख्वाहिश रखना। कमाने की ख्वाहिश, पैसा कमाने की, घर बनाने की, गाड़ी लेने की ख्वाहिश ही मत रखो, बात खत्म। यानी सारी मोहब्बत, सारी ख्वाहिश खत्म कर दो, बात खत्म, दुख खत्म हो जाएगा। ये दूसरा कायदा था उनके यहां। इसका भी आप रद्द कर सकते हैं कि मोहब्बत और नफरत या ख्वाहिश, उसके बिना जिंदगी नहीं चलती है। क्या होता है, आप एक चीज यहां पर बेसिक जब किसी बुद्धिस्ट से बात करें तो आप उसे ये कहें कि ठीक है हमने ये बात आपकी मान ली, आप कह रहे हैं ख्वाहिश नहीं होना चाहिए, पर इंसान, अगर वो ईश्वर जिसने मुझे इंसान बनाया है, अगर वो चाहता कि मुझ में ख्वाहिश ना हो तो वो ख्वाहिश पैदा ही क्यों करता? भाई जब मुझे पैदा करने वाला तो मुझे ज्यादा जानता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक मोबाइल बनाने वाला ज्यादा बेहतर जानता है कि मोबाइल के लिए बेहतर क्या है, तो मोबाइल में गलत चीजें बनाएगा क्या? जब मैं कोई क्रिएशन कर रहा हूं, कोई मखलूक बना रहा हूं, तो मैं उसमें ख्वाहिश ही क्यों रखूं? फिर मोहब्बत का जज्बा ही क्यों रखूं? नफरत का जज्बा ही क्यों रखूं? अगर वो चीज बुरी है तो वो ईश्वर रखता ही नहीं। अगर उसने आप में ख्वाहिश रखी है, अगर उसने आप में मोहब्बत का जज्बा रखा है, अगर उसने आप में नफरत का जज्बा रखा है, इसका मतलब वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खालिक आप में जज्बा चाहता है कि आप में जज्बा रहे। बस उसका डायरेक्शन सही कर लो,
بس اس ڈائریکشن کو صحیح بنا لو. اسی لیے اس نے رسولوں کو بھیجا, اسی لیے اس نے کتابوں کو نازل کیا, اسی لیے اس نے صحیح غلط کا فرق بتانے والی ذاتوں کو بھیجا. اگر وہ چاہتا کہ آپ میں خواہش نہ رہے تو وہ خواہش پیدا ہی نہیں کرتا. کیوں انسان کو تکلیف دیتا؟ جنگلوں میں چلے جاؤ, بھوکے رہو, بھیک مانگ کر رہو, 2 کپڑے میں رہو, وہ کیوں تکلیف دیتا بندوں کو؟ اس نے اگر میرے دل میں خواہش بنائی ہے, اگر میرے دل میں محبت بنائی ہے, میرے دل میں نفرت بنائی ہے, باپ کی محبت, ماں کی محبت, بچوں کی محبت, بیوی کی محبت, یہ ساری جو محبتیں بنائی ہے, اگر وہ نہ چاہتا تو پیدا نہیں کرتا. محبت پیدا کی ہے مطلب اس کے تقاضے مجھے سمجھنا ہوں گے. تو یہ چیز نہ عقل قبول کرتی ہے نہ فطرت قبول کرتی ہے کہ آپ کہیں کہ خواہشات نہیں ہونا چاہیے, کہ آپ کہیں محبت نہیں ہونا چاہیے, کہ آپ کہیں نفرت نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ ہر پوائنٹ پہ آپ ان کا رد کریں گے, ہر پوائنٹ پہ آپ انشاءاللہ ان کو سمجھائیں گے. تیسرا قاعدہ ہے ان کے, دکھ نرودھ گامنی, دکھ کو کیسے ختم کیا جائے, دکھ نرودھ گامنی. ایک قاعدہ ہے ان کا, تیسرا قاعدہ کہ دکھ کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ دکھ کا خاتمہ ہوتا ہے ہر پسند کی چیز کو چھوڑ دو, کھانا پینا نعمتوں کو چھوڑ دو, شہوتوں کو چھوڑ دو, ہر چیز چھوڑ دو, سب ختم. یہ ذریعہ ہے ان کے یہاں پر دکھ خاتمے کا. دکھ کے خاتمے کا ذریعہ کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دو, محبت چھوڑ دو, تعلقات چھوڑ دو, رشتہ داری چھوڑ دو, ماں باپ بھائی بہن ساری چیزیں چھوڑ دو, بس بات ختم, آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے انسان کو انسان ہی کہاں چھوڑا؟ اگر ماں باپ سے دور کر دیا, اگر اولاد سے دور کر دیا, اگر گھر بار سے دور کر دیا, کاروبار سے دور کر دیا, تو آپ دوسروں کے دکھ کیسے دور کرو گے؟ بھئی آپ بھی تو کئی لوگوں کے دکھ دور کرنے کی وجہ ہوتے ہو نا. کئی انسان ایسے ہوتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک کیریکٹر پورے سماج کو ہنساتا ہے, ان کا ایک کیریکٹر سب کو خوشیاں عطا کرتا ہے. آپ کے غم, آپ کی تکلیف میں اگر صرف آپ سے مل لیں, وہ آپ سے بات کر لیں, تو آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے. پر آپ تو دکھ کے خاتمے کا ذریعہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوری اختیار کر لو, سب کچھ چھوڑ دو. تو یہ چیز, اس کا بھی آپ رد کریں, اس پوائنٹ کا بھی آپ رد کریں. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی تنگ دست کی مدد کرے گا, میں دنیا اور آخرت میں اس کی تنگی دور کر دوں گا. تم میں سے کوئی انسان اگر پریشان حال کی مدد کرے گا, میں دنیا اور آخرت میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا. تم میں سے جو انسان کسی کی مدد کرتا ہے, تو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد تب تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے. تو اسلام نے تو اس کا بہتر ڈائریکشن دیا نا, چھوڑنے کا حکم نہیں دیا, اس نے ساتھ دینے کا حکم دیا. اللہ اکبر, کتنا پیارا ہے ہمارے پاس مذہب جس کی ہم قدر نہیں کرتے. کتنا پیارا ہے ہمارے پاس مذہب جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے, وہ اہمیت جو ہمیں دینا چاہیے. کہ ہمیں تو اسلام نے دکھوں کے خاتمے کا ذریعہ بنایا ہے. آپ لوگوں سے اچھے سے ملیے, اچھے تعلقات بنائیے, ہنستے بولتے رہیے, اچھے سے ملیے, پیسے سے مدد کیجئے, آپ مورل سپورٹ دے دیجئے, جیسی طاقت اللہ نے دی آپ دوسروں کو دے دیجئے. نہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا تیاگ دیجئے, سب چھوڑ دیجئے. یہ دکھوں کے خاتمے کی وجہ نہیں ہے, بلکہ دکھ کو بڑھانے کی وجہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اکیلے انسان کئی لوگوں کے دکھ ختم کر سکتے ہو, کئی لوگوں کے دکھوں کا خاتمہ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ یہ سوچو گے کہ نہیں صاحب میں تو دنیا ہی تیاگ دوں گا, تو آپ خود تو دکھ میں جاؤ گے. ہو سکتا ہے ہزاروں لوگوں کے دکھ جو آپ ختم کر سکتے تھے نا, وہ بھی ختم نہیں کر پاؤ گے. تو آپ اس طریقے سے بھی انہیں سمجھائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں سمجھا پائیں گے انشاءاللہ. آخری ان کا قاعدہ ہے, ایسے عمل کیجئے جس سے دکھ ختم ہو جائیں. مطلب پہلے تو دنیا تیاگ دیجئے, اور اگر تیاگ نہیں رہے تو ایسے عمل کیجئے جس سے دکھ ختم ہو جائیں. اور اس کے انہوں نے 8 پوائنٹ بتائے, وہ پوائنٹ صرف بتا دوں گا, وہ لکھ لیجئے آپ. ایسے عمل کیجئے, نمبر 4 قاعدہ, جس سے دکھ ختم ہو جائیں. اور اس میں وہ بتاتے ہیں, نمبر 1 اچھی سوچ رکھیے, اچھے وچار, اچھی سوچ. نمبر 2 اچھی نیت, ہر چیز میں اچھی نیت رکھیے. نمبر 3 اچھی بات, اچھی بات چیت کیجئے. نمبر 4 اچھا عمل, اچھا عمل کیجئے, اچھا عمل کیجئے. نمبر 5 اچھی کمائی, کما بھی رہے ہو پہلے تو کماؤ ہی مت, کما رہے ہو تو اچھی کمائی کیجئے. نمبر 6 اچھی محنت, غلط محنت مت کیجئے, اچھی محنت کیجئے.
नंबर 7, गौतम बुद्ध को बार बार याद कीजिए, दिमाग में दिल में बार बार उसे याद कीजिए। और नंबर 8, अकेले में गौतम बुद्ध का ध्यान भी कीजिए। एक तो नॉर्मली अपने काम में रहते हुए याद करना, और एक अकेले में मुराकबा करना। अकेले बैठ जाइए, बस उन्हीं का नाम पुकारते रहिए, गौतम को याद करते रहिए। और इसीलिए जो इनकी इबादत है ना, इबादत में भी सिर्फ गौतम बुद्ध को याद किया जाता है, उन्हीं का तस्करा किया जाता है, उन्हीं का जिक्र किया जाता है। तो इनके यहां पर तरीका यह कि मुराकबा करो, अकेले में बैठ जाओ, गौतम बुद्ध, सिर्फ उन्हीं को याद करो, बस काफी है आपके लिए, आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। ये इनकी बुनियादी तालीम है। अब इसके बाद बात आती है अकीदे की। अब हेडिंग बनाएं, बौद्धिज्म का अकीदा। तो आपको ताज्जुब होगा कि बौद्धिज्म का पहले तो अलग से कोई अकीदा ही नहीं है, कोई अकीदा अलग से नहीं, कोई बुनियादी अकीदा ही नहीं पाया जाता इनके पास। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब बुनियादी तालीम नहीं है तो बुनियादी अकीदा कहां से होगा। जब बुनियादी तालीम ही नहीं है तो बुनियादी अकीदा कहां से होगा, क्योंकि ये तो कहीं से निकला हुआ मजहब है ना, कोई बुनियादी मजहब तो है नहीं, इसलिए इनका अलग से कोई अकीदा नहीं है। इनके यहां पर बुनियाद है अखलाक, बुनियाद है अखलाक। और बाज मौर्रखीन ने तो इस बात को भी साबित किया कि गौतम बुद्ध तो खुदा का भी इनकार किया करते थे, कोई खुदा नहीं है दुनिया का, वो खुदा का भी इनकार करते थे, जिन्हें मुल्हिद कहा जाता है ना, एथिस्ट कहा जाता है, मुल्हिद कहा जाता है। तो मुल्हिद वाला अकीदा था कि कोई खुदा ही नहीं है, किसी खुदा का तसव्वुर नहीं माना जाता इनके पास, किसी खुदा का तसव्वुर इनके यहां पर नहीं माना जाता, कोई खुदा नहीं, किसी खुदा का तसव्वुर नहीं, ये बुनियादी अकीदा है इनके यहां पर। जबकि आप इस अकीदे का भी रद्द करें कि पहला, आप चाहें तो अकीदे में नंबर 1 लिख लीजिए कि बुद्ध के नजदीक कोई खुदा का अकीदा नहीं था, किसी खुदा के होने का अकीदा नहीं था। तो उसमें आप रद्द ऐसे करेंगे, नंबर 1 पर लिखिए, एक माबूद का होना अक्ल से भी साबित है और नक्ल से भी साबित है, यानी दलीलों से तो साबित होता ही है, अकल से भी साबित होता है, बिना खालिक के कोई मखलूक वजूद में नहीं आ सकती। ये तो पहले ही साबित कर दें आप कि अगर आप ये कहते हो कि कोई रब नहीं है तो आपकी बात झूठी है। इस बात को ना अकल कबूल करती है ना नकल कबूल करती है, यानी दलीलों से तो ये बात साबित ही है कि इस कायनात का कोई बनाने वाला। अरे दलील नहीं भी मानो तो अकल लगा लो, बिना मखलूक अगर है तो मतलब खालिक है। क्यों? अगर आपको कोई शख्स ये कहे कल मैं एक घर में बैठा था, अचानक मेरे सामने मोबाइल बन गया, आप यकीन करोगे? आप क्या बोलोगे? झूठ बोल रहे हो, बिना बनाने वाले के मोबाइल बन सकता है? कोई आपसे ये कहे कि कल अचानक मेरे सामने घर बन गया, आप मानोगे? नहीं, क्योंकि बिना बनाने वाले के घर नहीं बन सकता। तो बेवकूफों से सवाल ये किया जाए कि जब एक मोबाइल बिना बनाने वाले के नहीं बन सकता, जो छोटी सी मखलूक है, क्या है उसकी औकात और हैसियत? इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इतने सारे इंसान, इंसानों का निजाम, आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, ये जिस्म का चलना, रात दिन का आना जाना, क्या इतना बड़ा संसार बिना बनाने वाले के मुमकिन है? इसका रद्द आप बड़ी आसानी से कर सकते हो कि अगर कोई बुद्धिस्ट ये कहे कि कोई माबूद है ही नहीं, तो आप बोलिए तुम्हारी बात अकल के भी खिलाफ और नकल के भी खिलाफ। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि डिटेल, आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, फील्ड के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। आप माशाल्लाह मुझसे अच्छे तरीके से रद्द कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दे रहा हूं कि आप इस रास्ते पर और आगे बढ़ें, अपना दिमाग खुद का इस्तेमाल करें और ज्यादा रद्द आप तैयार कर सकते हैं इंशाअल्लाह उनके। नंबर 2, एक सवाल उनसे यह भी बनता है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कोई रब नहीं, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध को रब क्यों बताते हैं? फिर भाई एक तरफ आपका ये अकीदा है कि कोई रब नहीं, यानी आप उसको नहीं मानते जो सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उसके मुकाबले में रब उसको मानते हो जिसके बाप भी है, मां भी है, बीवी भी, बेटा भी। सवाल समझ रहे हैं? इस सवाल पर बड़े घबरा जाते हैं वो लोग कि एक तरफ तो आप बोलते हो रब नहीं है, दूसरी तरफ आप रब किसको मानते हो? आप किसका ध्यान करते हो? आप किसका मुराकबा करते हो? गौतम बुद्ध का, जो खुद मोहताज, माँ बाप मिले तो वो पैदा हुए, उनकी खुद की अपनी एक बीवी, उनका खुद का एक बेटा, यानी वो चारों तरफ से रिश्ते से घिरा हुआ इंसान पैदा भी हुआ और इंतकाल भी हुआ, वो रब है। और जो सर्वशक्तिमान दुनिया को बनाने वाला, वो रब नहीं है,
تو آپ کی بات تو خود آپ کی باتوں کے خلاف ہے، آپ کی خود کی دلیلوں کے خلاف ہے کہ آپ ایک طرف تو رب کا انکار کرتے ہو، دوسری طرف ایسے کو رب مانتے ہو جو خود محتاج ہے ماں باپ کا. ماں باپ اگر نہ ملتے تو وہ پیدا ہی نہیں ہوتا، تو وہ خود کسی کا محتاج، اور آپ کہتے ہیں کہ رب نہیں ہے. تیسرا رد آپ ان کا یہ کریں گے کہ آپ کی اپنی کتاب، مشہور کتاب تری پتاکا جس کا نام ہے، جو ان کی مشہور کتاب ہے، سب سے مشہور کتاب، آپ چاہیں تو اس کو الگ سے بھی لکھ لیں کہ جس کتاب پر یہ لوگ ٹوٹلی اعتماد کرتے ہیں، اور زیادہ تر باتیں جو میں بتا رہا ہوں سب اسی کتاب کی باتیں ہیں. تری پتاکا اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ گوتم بدھ نے کئی سالوں تک عبادت کی تھی، اپاسنا کی تھی ایک جیسا بیٹھ کر. تو تیسرا سوال رد یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بھائی جب کوئی رب ہی نہیں ہے، کوئی خالق ہی نہیں ہے، تو گوتم بدھ نے کس کی عبادت کی؟ اور گوتم بدھ کو علم کس نے دیا کہ دنیا میں انسان مرے گا اور جیے گا نہیں، تو ایک کے اوپر ایک رکھ دیں گے تب بھی نہیں آئیں گے. تو آپ کے مطابق اگر رب ہے ہی نہیں، یا آپ گوتم بدھ کو رب مانتے ہو، دونوں صورت میں اس سوال کا جواب دو کہ اگر گوتم بدھ رب تھے تو پھر وہ کس کے آگے جھکے تھے؟ وہ کس سے سوال کا جواب مانگ رہے تھے؟ وہ کس سے پوچھنے کے لیے بیٹھے تھے؟ اگر وہ رب تھے تو رب کو تو سب پتا ہے نا، جب بھئی دنیا کا بنانے ہی والا میں ہوں تو مجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا؟ مجھے کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ یا تو رب نہیں مانتے ہو تب بھی جواب دو، اور اگر آپ گوتم بدھ کو رب مانتے ہو تب بھی جواب دو کہ گوتم بدھ نے کس کی عبادت کی تھی، گوتم بدھ کس کے آگے جھکے تھے، وہ کس کی اپاسنا کر رہے تھے جو انہیں علم پراپت ہوا کہ دنیا میں انسان مرے گا اور جیے گا نہیں. تو ایک کے اوپر ایک رکھ دیں گے تب بھی نہیں آئیں گے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گوتم بدھ خود رب نہیں تھے، وہ بھی رب کے محتاج تھے. اگر وہ رب ہوتے تو انہیں علم ہوتا، ہر چیز کا علم ہوتا، کائنات، سرشٹی، دنیا، آخرت، ہر چیز کا انہیں علم ہوتا. اب اگر وہ کسی اور سے سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی محتاج تھے، وہ بھی محتاج تھے. دیکھیے میں نہیں جانتا کہ آپ کو جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ پا رہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی جتنی میری طاقت ہے نا، میں دلیلیں آپ کو دینے کی عقلی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ان سے آپ نقلی بات نہیں کر پاؤ گے. اگر آپ بولو کہ قرآن میں لکھا ہے پڑھو، حدیث میں لکھا ہے پڑھو، تو کیا وہ سنیں گے؟ آپ کو ان سے ٹوٹل عقلی بات کرنا پڑے گی. جو دماغ ایسا سوال دو کہ ان کا دماغ گھوم جائے، وہاں پر آ کر یہ رک جائیں. صرف اسی مقصد سے میں آپ کو ساری عقلی دلیلیں دے رہا ہوں. اب میں نہیں جانتا ہوں، جتنا میرا علم ہے میں نے آپ کو دے دیا، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں. جتنی میری طاقت ہے میں ضرور پہنچا رہا ہوں آپ تک انشاءاللہ باتیں. آج کا درس ہمارا تھوڑا سا لمبا چلے گا انشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہی، کیونکہ بدھزم بہت بڑا نہیں ہے، اسے ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ آج ہی. تو بہرکیف ان کا جو پہلا عقیدہ ہے رب نہیں مانتے، مطلب عقیدہ یہ کہ یا تو رب کو ہی نہیں مانتے یا گوتم بدھ کو رب مانتے ہیں. اب دونوں کا رد آپ کر پاؤ گے انشاءاللہ. آپ خود ان کی کتابوں سے کرو گے، خود ان کی کتاب جو ہے نا تری پتاکا، اس سے رد کرو گے کہ گوتم بدھ بیٹھے تھے. اور اگر کتاب نہیں بھی کھولو تو آپ تو بولنا نیٹ پر تصویر نکالو گوتم بدھ کی، کوئی بھی تصویر نکالو. کیسے ملتے ہیں وہ؟ بنا کپڑوں کے، پالکی لگا کر، ہاتھ اپنے شرمگاہ پر الٹے رکھے ہوئے اور بیٹھے رہتے. پوچھنا یہ کیا کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ یہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں؟ تو چلو نا، جس کو گوتم بدھ نے تلاش کیا ہم اسے ہی تلاش کریں. اور جب اسے تلاش کرو گے تو وہ کون ملے گا؟ اللہ رب العالمین، نراکار، کوئی آکار نہیں اس کا، کوئی تصویر نہیں اس کی، کوئی چہرہ نہیں اس کا. اس کی دلیلیں ہیں. آسمان بتاتا ہے کہ وہ رب ہے، زمین بتاتی ہے کہ وہ رب ہے. کھانا کھاتے وقت آپ کی زبان جو ٹیسٹ لیتی ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ رب ہے. تصویروں کو جو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ رب ہے. جب کوئی ناک کوئی چیز سونگتی ہے نا تو بتاتی ہے کہ رب ہے. جب آپ کی اسکن کسی چیز کو محسوس کرتی ہے نا تو بتاتی ہے کہ رب ہے. یہ دل جو دھڑکتا ہے، میں کہیں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، مجھے تو تعجب ہوا کہ اب میں نہیں جانتا کتنی یہ چیز سچ ہے یا جھوٹ ہے. بہرحال جہاں تک میں نے پڑھا تو بعض سائنسدانوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ایک اکیلے انسان میں جتنی وینس، نسیں ہوتی ہیں، اگر ان نسوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کا ایک بار چکر لگایا جا سکتا ہے. نہیں، پوری دنیا کو آپ ایک بار باندھ سکتے ہو ایک انسان کی نس سے. سوچو اتنی لمبے فاصلے پر اتنا سا دل کیسے بلڈ پہنچاتا ہے. آج ہمارے پاس موٹر ہوتی ہے، کتنے فٹ کی ہوتی ہے؟ 10 فٹ، 20 فٹ، 100 فٹ، 1000 فٹ، 10,000 فٹ، 20,000 فٹ. کتنا پہنچائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فٹ، کیا مشین لگائی ہے، گرم بھی نہیں ہوتی ہے، رکتی بھی نہیں ہے.
سالوں سال خون پہنچاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دلیل ہے کہ بنانے والا ایک ہے, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, اور اسی کی اپاسنا گوتم بدھ نے کی, اسی کی اپاسنا مہاویر سوامی نے کی, اور تب انہیں یہ علم پراپت ہوا کہ اس کائنات کا بنانے والا وہ اکیلا رب العالمین ہے, وہ یک و تنہا ہے, وہ اکیلا خالق ہے, اور اسی کی طرف ہمیں دنیا کو دعوت دینی ہے. یہی تو ہمارا مقصد ہے نا, ورنہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر زندگی میں یہ مقصد بھی حاصل نہیں کیا نا, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی لوگ آپ مجھے سننے والے ہیں, چاہے یوٹیوب پہ سنیں, چاہے آڈیو میں سنیں, چاہے لائیو کلاس میں سنیں, میں کہہ رہا ہوں صرف یہی مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا. اگر یہ حاصل کیا تو کچھ حاصل کیا, اور اگر یہ نہیں حاصل کیا نا تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اسی پہ بات ختم ہو جائے گی, اسی پر ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, ورنہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس لیے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. تو یہ بنیادی رد میں نے آپ کے سامنے کر دیا. معافی چاہوں گا, آج باتیں میں بڑی جذبات میں بہتا چلا جا رہا ہوں. دوسرا عقیدہ ہے ان کا کرما کا عقیدہ, کرم یا کرما, جو غیر مسلموں میں عقیدہ ہے سیم وہی عقیدہ ان کے یہاں پر بھی ہے, کرما والا. تیسرا عقیدہ ان کے پاس پایا جاتا ہے نروان کا عقیدہ, یعنی سب کچھ کرو کرو کرو, دنیا چھوڑو, یہاں تک کہ ایشور سے جا کر مل جاؤ. نروان کا عقیدہ بھی ان کے پاس پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے تناسخ الارواح, پنرجنم کا عقیدہ بھی ان کے پاس پایا جاتا ہے. پنرجنم کا عقیدہ بھی ان کے یہاں پر پایا جاتا ہے. اب اس میں صرف 2 پوائنٹ ہمارے سامنے بچے ہیں, وہ میں چاہتا ہوں نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کر لیں. کافی لمبی بات ہو گئی, کیونکہ الحمدللہ یہ آڈیوز جب لوگوں تک جاتی ہے تو صرف شارٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے سنتے ہیں. یہ چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے, 35 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا ہے, اس لیے لوگ بڑی دھیان سے اسے سنتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ جو محنت ہے, آپ لوگ جو مجھے یہ طاقت دیتے ہیں کلاسز میں حاضر ہو کر, اور اس سے آج یہ آڈیوز ہے الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, فیڈ بیک بھی لوگوں کے مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو بس یہ ایک, اسی لیے میں اس کو شارٹ رکھتا ہوں تاکہ زیادہ وقت آپ کا خراب نہ ہو. کم وقت میں آپ تک میں باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. تو کچھ بنیادی رد کے ساتھ میں نے آپ کو باتیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی رب العالمین, مولا خالق مالک, تو ہی اول, تو ہی آخر, تو ہی ظاہر, تو ہی باطن. اللہ صرف تیرے دین کے لیے محنت ہے, صرف تیرے دین کے لیے چاہت ہے, یہ خواہش ہے, اور یہ ساری طاقتیں جو لگائی جا رہی ہیں اسی کے لیے ہے. اللہ تو اسے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ دین کے لیے کی گئی محنتوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو, کلاسز اٹینڈ کرنے کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس میں جتنی محنت کر رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے محنت کرنے کی طاقت عطا فرما دے. اے اللہ جو ہم میں سے پریشان, ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تکلیفوں کو دور کر دے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. عذاب قبر, عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اس دین کے سیکھنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.